اس وقت ہر پلیٹ فارم پر ایک ہی موضوع زیر بحث ہے کہ ڈوم آف دی روک اور مسجد اقصی کا اصل گنبد کون سا ہے۔ مسجد اقصی اور ڈوم آف دی روک میں فرق بتاتا چلوں، ہماری مسجد اقصی کا گنبد کون سا ہے۔ یہ ویڈیو آپ نے آخر تک دیکھنی ہے تاکہ آپ کو یہ پتہ چل سکے۔ یہ بتائیں کہ جب کسی قوم کی تقدیر بدلی جاتی ہے تو اس قوم کے دسترخوان پہ موجود کھانے بدل دیے جاتے ہیں؟ نہیں، اس قوم کی کھانے کی ٹیبل پر ہونے والی گفتگو کا موضوع تبدیل کر دیا جاتا ہے، ان کی موضوع بحث تبدیل کر دی جاتی ہے، ان کی ترجیحات بدل دی جاتی ہیں۔ آپ صرف اتنا بتا دیں کہ جب آپ کے ذہن میں کسی مسجد کا نام آتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ اسلام میں مسجد ایک گنبد کو کہتے ہیں۔ مسجد ایک احاطے کا نام ہوتا ہے جہاں تمام لوگ جمع ہو کر ایک جمع غفیر تعداد میں با جماعت نماز ادا کر سکتے ہیں، اسے کہتے ہیں مسجد۔ اب اگر آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہو کہ پورا احاطہ ایک مسجد کہلاتا ہے تو آپ کی گنبد پر بحث نہیں بنتی۔ جبکہ فلسطین کے لوگ دعائیاں دے رہے ہیں کہ اے امت مسلمہ جاگو، وہ ہمارے ملک میں داخل ہو گئے ہیں تو ہمارے گھروں تک بھی آ جائیں گے، یعنی وہ ہمارے گھروں میں سرایت کر گئے ہیں، اور ہمیں اس بات کی فکر ہے کہ گنبد کون سا ہے۔ مساجد کے اوپر یہ جو گنبد بنائے جاتے ہیں یہ سمبولک ہوتے ہیں، پرومینیٹ کرنے کے لیے ہوتے ہیں، جگہ جگہ سرمائی گنبد پیش کیا جاتا ہے تو وہ سمبولک ہے، وہ تھوڑا پرومینیٹ کرنے کے لیے ہے۔ اب آ جائے گنبد کی حرمت پہ۔ گنبد کی حرمت خانہ کعبہ کی تعظیم کے سامنے کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے کعبہ کا طواف فرما رہے ہیں اور آپ رک گئے، خانہ کعبہ کی طرف آپ دیکھ کر مخاطب ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اے خانہ کعبہ، تیری تعظیم اپنی جگہ، لیکن میرے مومن کی دل کی تعظیم تو اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ حضور نے ایسا کیوں فرمایا؟ کعبہ بنیاد خلیل اعظرست، کعبہ گارے اور مٹی سے بنائی ہوئی ابراہیم خلیل اللہ کے ہاتھوں کی چنائی ہے، ایک مٹی کا گھر ہے۔ دل گزر گئے رب جلیل اکبرست، دل تو مومن کا وہ ہے جہاں رب جلیل کا گزر ہوتا ہے، اور دل بدست آور کے حج اکبرست، 100,000 کعبہ یک دل بہترست۔ اگر انسان کا دل، مومن کا دل جس میں اللہ بس جائے، وہ دل پھر اتنا قیمتی ہے کہ 100,000 کعبے ہوں تو مومن کی تعظیم اس سے زیادہ ہے۔ فلسطین کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری عزتیں پامال ہو رہی ہیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے بوڑھوں کو، ہماری بیٹیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ گنبد کی حفاظت کرنا ضروری ہے، گنبد کی نشاندہی کرنا ضروری ہے۔ وہاں پہ عزتیں تاتار کی جا رہی ہیں، بچوں کو شہید کیا جا رہا ہے کہ انسان کی قیمت گنبد سے کئی گنا زیادہ ہے، جبکہ اپنے چہرے کو چمکانے اور بالوں کو نکھارنے والے تمام انٹرنیشنل برانڈز آپ انہی کے یوز کرتے ہیں، لیکن آپ اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ ہمارے گنبد تک ابھی تک وہ نہیں پہنچے۔ ہمارا گنبد تو کوئی اور ہے، آپ کوئی اور گنبد دکھا رہے ہیں۔ آپ اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ بندے کو ماتھے پہ گولی لگی ہے تو وہ مر گیا ہے، لیکن آپ اس بات پہ تسلی بھی رکھ رہے ہیں شکر ہے آنکھیں بچ گئیں۔ بھائی، آپ نے آنکھیں کیا کرنی ہے جب بندہ ہی مر گیا ہے؟ وہ قوم چیخ پکار رہی ہے، انہوں نے ہمارے گریبان پہ ہاتھ ڈالا ہے، تو آپ اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ گنبد بچ جائے۔ بس اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم، اور ساقی نے بنا کی روش لطف ستم، اور مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور تہذیب کے آذر میں ترشوائے صنم، اور گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، اور ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ ارشاد نبوت یہ ہے کہ پوری امت مسلمہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے کسی ایک حصے میں تکلیف تو پوری امت مسلمہ اس درد کو محسوس کر سکے۔ ایسے اگر مائیں صدائیں دے رہی ہیں کہ حی الجہاد این صلاح الدین، صلاح الدین ایوبی تم کہاں ہو، تو ہم اس بات پہ بحث کر رہے ہیں کہ ہمیں کس گنبد کی حفاظت کرنی ہے، ہماری ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے۔ خدا کے لیے اس بحث سے نکلیں۔ میں نے بڑی ڈیٹیل سے ویڈیو بنا دی ہے کہ یہ سارے کا سارا احاطہ ایک مسجد کو کہتے ہیں، اس کے اندر جتنے بھی گنبد ہیں، جتنے بھی بیت الخلاء ہیں، حتیٰ کہ ایک پانی کا نلکا ہے، ایک ٹوٹی ہے، 1 انچ جگہ کیوں نہ ہو، اس میں بہت سے انبیاء کرام کے مدارس ہیں، انبیاء کا یہ مسکن رہا ہے، جگہ جگہ پر تبرکات ہیں، جگہ جگہ پر قبور ہیں۔ یہ تمام کا تمام احاطہ مسلمانوں کے لیے ان کی عزت کی اور غیرت کی علامت ہے، اور فلسطین سے، بیت المقدس سے، مسجد اقصی سے ہماری محبتیں تب تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک قرآن میں یہ آیات ہمیں بلا رہی ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ خدا کے لیے اپنا موضوع بحث تبدیل کریں۔ امید ہے آپ کو یہ نقطہ سمجھ آ گیا ہو۔ اللہ کرے کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ مطمع نظر فقط اصلاح تھا، کسی کی دل آزاری کرنا ہرگز مقصود نہیں۔
اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ فلسطین کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعائیں کریں، اللہ ان کو کامیاب و کامران فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، سلام پہنچے۔